السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان، یعنی حضور کے والدین یعنی حضور کی والدہ اور والد صاحب یعنی ماں باپ، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ایمان کے بارے میں، یعنی یہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں کوئی کسی کو بھی سن لیتا ہے اور کوئی کسی طریقے پہ عقیدہ بنا لیتا ہے، اس لیے اس پارٹ کو بالکل دھیان سے دیکھیں تاکہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو۔ دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ اختلاف یعنی کچھ ہاں کہا، کچھ نے نہ کہا۔ دیکھا، آگے پوری بات سنیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلے میں توقف کیا، یعنی خاموش رہے، چپ رہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر دیکھ، اب کوئی اتنی ہی بات کرے، لیکن آگے مگر بھی ہے نا، مگر اہل سنت کے علماء متحققین، مثلا امام جلال الدین سیوطی، ہمارے اہل سنت مذہب کے یہ بڑے بڑے علماء، محقق، ریسرچ کرنے والے، شیخ الحدیث بڑے بڑے، ہے نا، امام جلال الدین سیوطی، علامہ ابن حجر حیتمی و امام قرطبی، حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ ہے جو ہندوستان میں علم حدیث لے کر آئے نا، محدث دہلوی، و صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، زیادہ نام ہو تو رحمہم اللہ، ایک ہو تو رحمت اللہ، زیادہ ہو تو رحمہم اللہ تعالی، یعنی ان سب پر اللہ کی رحمت۔ اب اتنے بڑے بڑے علماء جو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مومن ہیں، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ مومن یعنی ایمان والے ہیں۔ دیکھا گیا، اب چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو مومن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، یعنی پہلے علماء گزرے ہیں، ٹھیک ہے، متقدمین، لیکن علماء متاخرین یعنی جو علماء بعد میں آئے، انہوں نے تحقیق کے ساتھ اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تمام آبا و اجداد، یعنی باپ، دادا، پردادا، اوپر تک، حضرت ابراہیم تک، اس سے پہلے تک، ٹھیک ہے، تو یہ تمام آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک، ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں، اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں، ہے نا، علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اب 3 طریقے کون کون سے؟ پہلا، اول، یعنی پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آبا و اجداد یعنی باپ، دادا، پوری نسل سب حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، لہٰذا مومن ہوئے۔ سب حضرت ابراہیم کا ہی دین تھا نا، تو حضرت ابراہیم کے دین پر سب موجود تھے تو مومن ہوئے۔ دوم، یعنی دوسرا یہ کہ تمام حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہٰذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم، یعنی تیسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق، یعنی حضور کو ایکسیپٹ کیا، مانا، سچا مانا، تصدیق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے نا، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہے، یعنی وہ حدیث کی جو سند ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے، یعنی حدیث بذات خود ضعیف ہے، حدیث کے درجے ہوتے ہیں، ہے نا، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، ٹھیک ہے، اس طرح متواتر حدیث،
تو اب یہ جو ضعیف ہے لیکن اس کی سند اتنی زیادہ ہے، کئی روایتیں کرنے والوں نے اس روایت کو پیش کیا، اس کی سند اتنی زیادہ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے نکالی اور اتنی زیادہ تھی کہ اس کا جو حدیث کا جو درجہ تھا وہ ضعیف سے صحیح اور حسن تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین پر منکشف فرمایا، یعنی یہ حضور کے والدین اور آبا اجداد کے ایمان کا ہونا، یہ جو علم ہے وہ پہلے کے علماء پر پوشیدہ رکھا گیا ہے، بھی اللہ کی حکمت۔ اب اللہ تعالیٰ نے علماء متاخرین یعنی بعد کے آنے والے علماء پر اسے منکشف یعنی ظاہر کیا، ظاہر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں، چند یعنی کچھ رسائل، چھوٹی کتابیں، رسالے تصنیف کے یعنی لکھے ہیں، اور اس مسئلے کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور مخالفین کے شبہات یعنی جو لوگ حضور کے والدین کو جو ہے ایمان والے نہیں مانتے، وہ مخالفین ہیں، ویرودھ کرنے والے، وہ مخالفین کے شبہات یعنی ان کے جو شک و شبہات ہوں گے، اختلاف اعتراض ہوں گے، اس کا جواب دیا ہے ان کتاب میں یہ رسائل میں امام جلال الدین سیوطی نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے، اس طرح خاتم المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، یعنی آخری حج، ٹھیک ہے، اور حجن کی گھائی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی، یعنی حضرت عائشہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا یعنی پوچھا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے یعنی خوش ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ اتنی بہترین حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور الاشباح والنظائر یہ بھی کتاب ہے، اس میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے علاوہ کی یہ بات ہو رہی ہے نا، جو شخص کفر کی حالت میں مرا ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب بتا رہے کیا وجہ ہے، تو کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ ہوئے اور ایمان لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 11 میں آگے اسی بات کو کنٹینیو پڑھیں گے۔